محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند دیکھ کر کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، اور چاند کے تعلق سے جو ضروری مسائل ہیں اس کو بیان کریں گے۔ تو محترم دوستو، 29 شعبان المعظم کو سورج ڈوبنے کے بعد رمضان کے چاند کی تلاش فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ تلاش کریں اور وہ ایسے ہوں جو شرعاً معتبر ہیں، یعنی کہ شریعت میں جن کی گواہی قابل قبول ہے، تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص تلاش نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، اور رمضان کے چاند کی تلاش فرض کفایہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ فرض روزے تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تو جیسے ہی چاند پر نظر پڑے، فوراً جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو دکھا دیں کہ جن کی گواہی کافی ہو، خاص کر ایسے حالات میں جبکہ آسمان صاف نہ ہو، اور دفعتاً بادل ہٹنے سے چاند نظر آئے تو فوراً جلدی کر کے ایسے قابل اعتماد مسلمانوں کو دکھا دیں کہ جن کی گواہیاں کفایت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی اور تقوی کے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، پھر چاند دیکھنا تو شرعی ذمہ داری ہے، اور ایسا معاملہ ہے جس میں گواہوں کی کثرت بہرحال بہتر ہے۔ تو جن لوگوں کو چاند نظر آئے ان پر لازم ہے کہ گواہی دینے میں تاخیر نہ کریں تاکہ چاند کے بارے میں صحیح فیصلہ ہو سکے۔ تو جو شخص بلا عذر گواہی دینے میں تاخیر کرے اور بعد میں کہے کہ میں نے چاند دیکھا تھا، تو اب اس کی گواہی مردود ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں چاند دیکھنے کے جو آداب ملتے ہیں ان کو پوری طرح ملحوظ رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ مثلاً یہ کہ چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا جاہلیت کے طریقوں میں سے ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد منہ پھیر کر مسنون دعائیں مانگیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو اپنا منہ اس کی طرف سے ہٹا کر کے دعائیں مانگتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں چاند دیکھنے کی بہت سی دعائیں آئی ہیں، ان میں سے چند دعائیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دعا یہ ہے: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والسلام والسکینۃ والعافیہ والرزق الحسن والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یعنی اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور امن والا بنا دے، ہم پر سکون، عافیت اور رزق حسن اتار، اور اس چیز کی توفیق دے جس میں تیری پسند اور رضا ہو۔ اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ ایک دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر وخیر القدر واعوذ بک من شرہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کی اور تقدیر کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر ونورہ وہداہ وطہورہ ومعافاتہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی، اس کا نور، اس کی برکت، اس کی ہدایت، اس کی طہارت اور عافیت مانگتا ہوں۔ ایک دعا یہ ہے: اللہم ارزقنا خیرہ ونصرہ وبرکتہ وفتحہ ونورہ ونعوذ بک من شرہ وشر ما بعدہ، یعنی اے اللہ ہمیں اس مہینے کی بھلائی، اس کی مدد، برکت، رحمت، اس کی فتح اور نور عطا فرما، اور ہم اس کے شر سے اور اس کے ما بعد کے شر سے تیری پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایک دعا یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر واعوذ بک من شر القدر ومن شر یوم المعشر، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی مانگتا ہوں اور تقدیر کے شر اور قیامت کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں: ہلال و خیر و رشد آمنت بالذی خلقک، یعنی اے رشد و بھلائی کے چاند میں تیرے پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو ان دعاؤں میں سے ہمیں کوئی ایک دعا چاند دیکھ کر کے پڑھنی چاہیے۔ تو آج 29 شعبان المعظم ہے، ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر کے چاند دیکھنے کا اہتمام
करना चाहिए। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।